ظاہری بات ہے یہ دین کا معاملہ بہت حساس ہے. کوئی جنت سے متعلق بنا رہا ہوتا ہے, کوئی دوزخ سے متعلق بنا رہا ہوتا ہے, کوئی فرشتوں سے متعلق بنا رہا ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یاد رکھیں کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے, اس میں بہت احتیاط. کسی کی نقلی داڑھی لگا لیتے ہیں, مذاق کروانے لگ جاتے ہیں, یہ بہت خطرناک باتیں ہیں. آج ہمیں اس کام پہ لگا دیا گیا ہے. ایک جملہ حدیث میں انسان زبان سے نکال لیتا ہے اور اللہ پاک اس کے لیے جہنم کا فیصلہ پیچھے فرما دیتے ہیں, اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. کتنی خطرناک بات ہے. آگے دیکھیں روایت اگلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعنہ ای عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جہنم. رواه البخاری. یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بندہ لا يتكلم بالکلمۃ, بعض مرتبہ ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے, من رضوان اللہ تعالی, کہ وہ کلمہ اللہ پاک کی رضامندی کا ہوتا ہے. من رضوان اللہ تعالی, وہ کلمہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ اللہ پاک کی رضا والا ہوتا ہے, اللہ پاک کو راضی کرنے والا کلمہ ہوتا ہے. ما یلقی لہا بالا, اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا, اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ بھئی یہ کیا میں نے یہ جو جملہ کہا ہے اس کا معاملہ کیا ہوگا. اسے دل میں احساس بھی نہیں ہوتا, ادراک بھی نہیں ہوتا, اندازہ بھی نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یرفع اللہ بہا درجات, اور اللہ پاک اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں, اللہ پاک اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں. وَإِنَّ الْعَبْدَ, پہلے ترجمہ سن لیں پھر تشریح کریں گے. وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ, اور بے شک بعض مرتبہ بندہ کوئی کلمہ زبان سے نکالتا ہے, لا يتكلم بالکلمۃ من سخط اللہ تعالی, اللہ پاک کی ناراضگی والا. سخط کہتے ہیں ناراضگی کو, سمجھ, رضوان کہتے ہیں رضامندی کو, سخط کہتے ہیں ناراضگی کو. اور بعض مرتبہ انسان کوئی جملہ زبان سے نکالتا ہے, کلمہ زبان سے نکالتا ہے اللہ پاک کی ناراضگی والا. لا یلقی لہا بالا, اس کے دل میں کوئی پرواہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہا ہے. اور یہوی بہا فی جہنم, اس کو جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے, اس کے لیے اللہ پاک جہنم کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. اس حدیث سے کیا اندازہ ہوا؟ چھوٹا سا جملہ انسان کے لیے انسان کو جنت میں بھی پہنچا سکتا ہے, چھوٹا سا جملہ جہنم میں بھی پہنچا سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں دونوں باتیں آئی نا. بعض مرتبہ انسان کو ایسا جملہ کہہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جاتی ہے, اور ایسے خوش ہو جاتی ہے کہ اس معمولی جملے پر اللہ پاک اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں. اور بعض مرتبہ انسان اتنا برا جملہ کہتا ہے, ایک چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے, لیکن اللہ پاک اتنا ناراض ہو جاتے ہیں کہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتے ہیں. یہ دنیا میں گھوم پھر رہا ہوتا ہے, ہنسی مذاق کر رہا ہوتا ہے, اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا, اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے. اس سے اندازہ ہوا کہ زبان کے استعمال میں بہت محتاط رہیں. پھر خاص طور پر وہ معاملہ جس کا تعلق دین سے ہو, اللہ پاک کی ذات سے ہو, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہو, مقدس صحابہ اکرام کی ذات سے ہو, مقدس ہستیوں کی ذات سے ہو, قرآن کریم سے متعلق ہو, دینی شعائر سے متعلق ہو. آج ہم کس طرح بے دھڑک بول جاتے ہیں, بے دھڑک بولتے ہیں. بعض باتیں بڑی حساس نوعیت کی ہوتی ہے, اور بعض مرتبہ ہم کس طرح کے جملے, نعرہ غصے میں, لڑائی جھگڑے میں ہم کس طرح کے جملے کہتے ہیں, نہیں کہتے. ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کہ بھئی تم تو ہو ہی جہنمی, تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے. یا بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی اللہ پاک تو میری دعائیں سنتا ہی نہیں ہے, بس اسی کی سنتا ہے. یہ ایک مثال پیش کر رہا ہوں. ہم ایسے سخت جملے بول جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا, اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں ایسے جملوں سے, اور پھر ناراضگی ہو جاتی ہے. تو انسان زبان کے استعمال میں بہت زیادہ محتاط رہے, اور کوئی جملہ اچھا ہے, کوئی بات اچھی ہے, اس کو معمولی سمجھ کر نظر انداز بھی نہ کرے. بعض مرتبہ چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے, اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں یار چلو چھوٹی سی تو بات ہے, نیکی کی, اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایسی بات نہیں ہے. انسان نیکی کی بات کر لے, انسان کے اس جملے سے کوئی راہ راست پہ آ جائے, کسی کی مدد ہو جائے, اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں.
ایسے ایسے واقعات ہیں کہ بڑے بڑے محدثین جن کی ساری زندگیاں حدیث کی خدمت کرتے ہوئے گزری. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً واقعہ آتا ہے. آپ جانتے ہیں علامہ ابن حجر کون ہے؟ بہت بڑے محدث، بخاری شریف کے شارح، بہت بڑے محدث ہیں. کیا کسی نے خواب میں دیکھا؟ کیا ہوا؟ کہ اللہ پاک کے پاس گیا. ساری زندگی حالانکہ دین اور علم کی خدمت کی. اللہ پاک نے فرمایا میں نے تمہاری مغفرت کر دی. تو اللہ پاک نے فرمایا معلوم ہے کیوں مغفرت کی؟ اور ساری زندگی حدیث پڑھی ہے، پڑھائی ہے اور بڑی خدمات کی ہے. اللہ نے فرمایا اس وجہ سے نہیں، تم ایک مرتبہ لکھ رہے تھے، قلم سے لکھ رہے تھے. اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے. تو تمہارے اس قلم پر آ کر ایک مکھی بیٹھ گئی سیاہی چوسنے کے لیے. تم نے قلم روک لیا اور انتظار کیا کہ چلے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور پیاسی ہے. اور جب وہ اڑ گئی تو تم نے دوبارہ لکھنا شروع کیا. میں نے اس عمل پہ تمہاری مغفرت کی ہے. آج ہم سمجھتے ہیں نا کہ میں نے تو اتنا دین کا کام کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. یاد رکھیں اللہ پاک بے نیاز ذات ہے. اگر اس میں ذرا سی بھی کیا ہے ریاکاری بھی، اللہ پاک کو سارے اعمال منہ پہ مار دیں گے. اور بعض مرتبہ چھوٹا سا عمل ہوتا ہے اللہ پاک کو وہ پسند آ جاتا ہے. اسی طریقے سے انسان زبان کے معاملے میں بھی محتاط رہے. اچھا جملہ بولنے میں انسان پھر انتظار نہ کرے، اچھی بات ضرور کرے. ہو سکتا ہے اللہ پاک کو پسند آ جائے. اور مشکوک جملہ، خطرناک جملہ، اس سے زبان کو بالکل بند رکھے، محفوظ رکھے. اللہ پاک کی ذات ناراض نہیں ہو جائے. سمجھ گئے؟ آگے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی عبد الرحمن بلال بن الحارث المزنی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه الى يوم يلقاه وان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه الى يوم يلقاه. رواہ مالک فی الموطأ والترمذی وقال حدیث حسن صحیح. حضرت ابو عبد الرحمن بلال ابن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بعض مرتبہ بندہ، کوئی انسان، کوئی جملہ زبان سے، کلمہ زبان سے نکالتے ہیں من رضوان اللہ تعالی، اللہ پاک کی رضامندی والا، اللہ پاک کو راضی کرنے والا. ما کان یظن ان تبلغ ما بلغت، اور اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ان تبلغ ما بلغت، اس کے نتائج کہاں تک پہنچیں گے، اس جملے کے اثرات کہاں تک پہنچیں گے، اس جملے کے نتائج کہاں تک پہنچیں گے. یکتب اللہ لہ بہا رضوانہ الی یوم یلقاہ، اللہ پاک اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتے ہیں قیامت کے دن تک. الی یوم یلقاہ سے مطلب ملاقات کے دن، اور ملاقات کے دن سے مراد قیامت کا دن مراد ہے. اللہ پاک اس کے لیے اپنی رضا لکھ دیتے ہیں، رضا کہ میں اس بندے سے راضی ہو گیا. کب تک؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ وَإِنَّ الرَّجُلَ، اور اسی طرح اس کے مقابلے میں وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، بعض مرتبہ کوئی بندہ ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے من سخط اللہ، جو اللہ پاک کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے، اللہ پاک کی ناراضگی والا کلمہ ہوتا ہے. مَا كَانَ يَظُنُّ أَن تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، اور اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اثرات کہاں تک پہنچیں گے، اس کے نتائج کیا نکلیں گے. اور کیا ہو جاتا ہے؟ یکتب اللہ لہ بہا سخطہ الی یوم یلقاہ، اللہ پاک اس کے لیے اپنی ناراضگی کا فیصلہ لکھ لیتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے ناراضگی کا فیصلہ لکھ دیتے ہیں کہ میں اس بندے سے ناراض ہوں. تو اس مفہوم کی حدیث اوپر آپ حضرات نے پڑھی. یہی معاملہ ہے کہ بعض مرتبہ چھوٹے سے جملے سے خوش ہو کر اللہ پاک ہمیشہ کے لیے بندے سے راضی ہو جاتے ہیں کہ اب میں اس بندے سے راضی ہو چکا ہوں، اس سے ناراض نہیں ہوں گا. اور چھوٹے سے جملے سے ہی اللہ پاک ناراض بھی ہو جاتے ہیں، ناراض ہو کر ہمیشہ کے لیے اللہ پاک ناراضگی کا فیصلہ لکھ دیتے ہیں کہ میں اس بندے سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہوں. آپ بتائیں زبان کی حفاظت کتنی ضروری ہے. یہ معمولی کام ہے. زبان کی وجہ سے ہی انسان مصیبت میں پھنستا ہے، اور زبان کی وجہ سے ہی انسان مصیبت کے اندر گرتا ہے. لیکن آج وہی زبان ہم کس طرح چلاتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں. آگے روایت دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ حدثنی بأمر اعتصم به قال قل ربی اللہ ثم استقم قلت یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علی فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح. حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، حدثنی بامر اعتصم بہ، حدثنی بامر اعتصم بہ، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا حکم فرمائیے، ایسی نصیحت فرمائیے کہ اعتصم بہ، میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں، میں اس نصیحت کو مضبوطی سے تھام لوں، مضبوطی سے اس پر عمل پیرا ہو جاؤں ہمیشہ کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قل ربی اللہ، تم کہو اللہ میرا رب ہے، تم کہو اللہ پاک میرا رب ہے، لیکن ثم استقم، پھر اس پر مضبوطی سے جم جاؤ، پھر اس پر مضبوطی سے جم جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کرو، اللہ پاک کی ربوبیت کا اقرار، لیکن صرف زبانی اقرار کافی نہیں ہے، پھر اس کو عملاً ثابت کر کے دکھاؤ۔ آج میں بھی کہتا ہوں، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، میں بھی کہتا ہوں آمنت باللہ و ملائکتی، آج میں بھی ایمان بالغیب کا اقرار کر رہا ہوں، میں بھی اللہ پاک کو ایک مان رہا ہوں، لیکن آج دیکھیں نا ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ جب میں اللہ پاک کو رب مان رہا ہوں، اپنا مالک و خالق مان رہا ہوں، تو اس اقرار کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی عمل میرا اللہ پاک کے ناراضگی والا مجھ سے صادر نہ ہو، ایسا عمل مجھ سے صادر نہ ہو جو اللہ پاک کی عظمت شان کے منافی اور خلاف ہو، لیکن ہم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ استقامت نہیں ہے۔ تو فرمایا تم یہ اقرار کرو اللہ پاک تمہارا رب ہے، اور پھر اس اقرار پر مضبوطی سے جم جاؤ۔ آج ہم کہتے ہیں سب کچھ اللہ پاک سے، اور اللہ پاک سے مانگنا چاہیے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، لیکن دیکھیں مخلوق کی طرف ہماری نظریں اٹھتی ہیں۔ جب کوئی وقت آتا ہے، کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہوں گے برے وقت میں اللہ پاک کے سامنے بیٹھ کے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ پاک کے سامنے ہاتھ اٹھ، سب سے پہلے ہماری بھائی یہ دیکھو کون مدد کر سکتا ہے، بھائی چلو اس کو فون کر لو، چلو اس کو ٹیلی فون کرو، چلو اس کے پاس جاؤ۔ ادھر ادھر دھکے کھا کے جب مایوس ہوتے ہیں، کہہ رہے چلو یار اب دعا مانگ لیتے ہیں۔ جو کام سب سے پہلے کرنے کا ہے، اور سب سے پہلے ہمیں جس ذات کی طرف متوجہ ہونا ہے، سب سے آخری آپشن ہمارا وہ ہوتا ہے۔ زبان سے میں اقرار کرتا ہوں نا کہ اللہ پاک ایک ہے، اللہ پاک واحد ذات ہے، اللہ پاک ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن میرا عمل اس کے مخالف کیوں ہے؟ یہ تو آج مخلوق کی طرف ہماری نظریں اٹھ رہی ہے، خالق کی طرف سے آج ہم کیا ہے؟ غفلت کا شکار ہے۔ تو فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، اللہ پاک کہو کہ اللہ پاک میرا رب ہے، اور پھر اس پر مضبوطی سے جم کر دکھاؤ، صرف اقرار کافی نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، آگے فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، یہ صحابی عرض کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ما اخوف ما تخاف علی، ما اخوف ما تخاف علی، اے اللہ کے رسول آپ کو مجھ پر کس چیز کا خوف ہے، میرے متعلق کس چیز کا آپ خوف رکھتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی آپ کو میرے متعلق کس چیز کا خوف ہے کہ میں کس چیز کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ سکتا ہوں، تاکہ آپ بتا دیں اور میں اس عمل سے بچ جاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فأخذ بلسان نفسه، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا، اپنی زبان مبارک کو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے پکڑا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہاذا، اس کا، مجھے تم پر اس کا خوف ہے۔ کس کا خوف ہے؟ ہاذا سے مراد کیا ہے؟ اشارہ کس کی طرف ہے؟ زبان، مجھے تم پر زبان کا خوف ہے۔ بھائی زبان کو قابو میں رکھو، زبان کو قابو میں رکھو۔ مناسبت بھی باب صحیح ہے حدیث کی، اس لیے لائے ہیں، زبان کی بات آ گئی نا حدیث میں۔ تو جب اس صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو مجھ پر کس چیز کا اندیشہ ہے، آپ علیہ السلام نے زبان مبارک پکڑی، فرمایا اس کا اندیشہ ہے، اس کو کنٹرول میں رکھو، اس کو قابو میں رکھو، بچ جاؤ گے، یہ قابو میں نہیں رہی تو پھنس جاؤ گے۔ حقیقت بھی ہے، یہی معاملہ ہے آج، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو زبان کو بہت زیادہ کنٹرول اور قابو رکھنے کی ضرورت ہے۔ آگے روایت دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي رواہ الترمذی۔ اچھا، حضرت ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تكثروا الكلام بغیر ذکر اللہ، کثرت کے ساتھ کلام مت کرو اللہ پاک کے ذکر کے بغیر، ذکر اللہ کے بغیر کثرت کلام سے بچو۔ کیوں؟ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ، کثرت سے بات چیت کرنا، کثرت کلام کرنا بغیر اللہ پاک کے ذکر کے، اللہ پاک کی یاد کے بغیر، یہ کس چیز کا باعث بنتا ہے؟ اور میں قسوۃ للقلب، یہ دل کی سختی کا باعث بنتا ہے۔
دل کی سختی کا باعث بنتا ہے. اور آگے یہ بھی فرمایا کہ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ، اللہ پاک کے نزدیک مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ پاک کی رحمت سے دور وہ انسان ہے جس کا دل سخت ہو. قلب القاسی، جس کو ہم کہتے ہیں قساوت قلبی. قساوت قلبی سمجھتے ہیں دل کا سخت ہو جانا. سخت ہو جانے سے مطلب کیا ہے؟ سخت ہو جانے سے عملاً سخت ہونا، دل تو اسی طرح گوشت کا ٹکڑا ہے، نرم ہے. سخت ہونے سے مطلب یہ ہے کہ دل میں پھر نیکی کی بات اثر نہیں کرتی، عبادات کا انسان کو اثر محسوس نہیں ہوتا. نیکی کی بات، اچھی بات، بھلائی کی بات، دین کی بات انسان کو بری لگتی ہے. جو بات فائدے کی ہوتی ہے وہ بری لگتی ہے، اور بری باتیں اچھی لگنے لگتی ہے. یہ قساوت قلبی کی علامت ہوتی ہے. بزرگوں نے لکھا ہے دل سل بن جاتا ہے. سل ہوتی ہے نا برف کی سا، دل سل کی مانند ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے. تو اس کا ایک سبب کثرت کلام بھی ہے. اور کثرت کلام بھی اس وقت کہ جب انسان اللہ پاک کے ذکر سے بھی غافل ہے، بس بول رہا ہے. بعض کہتے ہیں بہت باتونی ہوتے ہیں بعض لوگ، کثرت کلام کے عادی ہوتے ہیں. جتنا جو کثرت کلام کا عادی ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ گناہوں میں پھنستا ہے. بات سمجھ میں؟ ویسے بھی اسی لیے بزرگ حضرات کے جو مجاہدات ہیں، مجاہدات اربعہ، تو اس مجاہدات اربعہ میں سے ایک کیا ہے؟ قلت کلام. قلت طعام ہے، قلت منام ہے، قلت کلام ہے، قلت اختلاط مع الانام ہے. قلت اختلاط مع الانام ہے. تو اس میں ایک کیا ہے؟ قلت کلام. اور قلت کلام بذات ہی مقصود تو نہیں ہے، لیکن ہمارے بزرگ حضرات یہ کیوں تجویز کرتے ہیں؟ اپنے مرید کو کہتے ہیں یار بھائی باتیں آپ کو کم کرنی ہے. شریعت نے تو آپ کو نہیں روکا نا کہ آپ نہیں بولو، لیکن آپ کو شیخ کہہ رہے ہیں کہ کم بولو، استاذ کہہ رہے ہیں کم بولو. کیوں؟ یہ علاجن ہے. جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی بڑا گوشت نہیں کھاؤ. تو کیا حرام ہے بڑا گوشت کھانا؟ آپ ڈاکٹر کو بولے کہ حرام تو نہیں ہے، میں کیوں نہیں کھاؤں؟ کہے گا اس وقت آپ کے لیے موافق نہیں ہے، آپ کو نقصان ہوگا. ایسا ہوتا ہے کہ بھائی میٹھا نہیں کھاؤ، آپ کہیں گے بھائی میٹھا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، شریعت نے تو نہیں منع کیا، میں کیوں؟ کہیں گا آپ کو نقصان پہنچے گا. اسی طرح روحانی معالج وہ کہیں گے آپ کو اس لیے میں نے زیادہ بات چیت سے منع کیا ہے کہ آپ کو بولنے کی عادت زیادہ ہے تاکہ زبان کنٹرول میں آ جائے. کسی کو کہیں گے بھئی آپ قلت طعام پر عمل کرو، آپ کم کھاؤ. کسی کو کہیں گے بھئی کم سو. اور اس پہ بڑی تفصیلی بحث ہے، یہاں اس کا موقع نہیں ہے. ان مجاہدات کا فائدہ کیا ہے اور اس کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے، یہ الگ ایک بحث ہے مستقل تفصیل کے ساتھ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں مقصد یہ ہے کہ کثرت کلام انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. پھر خاص طور پر اس شخص کو جو ذاکر نہ ہو، جس کو ذکر کی عادت نہ ہو. کیوں؟ ذکر کا فائدہ یہ اس کی قید اس لیے لگائی کہ ایک انسان چلے بول رہا ہے، لیکن اگر وہ ذکر کا عادی ہے تو ذکر جو ہے قساوت قلبی سے اس کو بچائے گا. اللہ کی یاد میں یہ برکت ہے کہ یہ دل کو سختی سے بچاتا ہے. ایسے ہے نا کہ ایک انسان چلے بھائی کوئی شیشے پہ دھول لگ رہی ہے لیکن وہ وائپر چلا رہا ہے یا صفائی کا اہتمام کر رہا ہے، وہ ہٹ رہی ہے. اب میں نہ وائپر چلا رہا ہوں نہ کپڑے سے صاف کر رہا ہوں اور اسی طرح چھوڑ دیا اور مٹی والے علاقے میں جا رہا ہوں، تو کتنی مٹی لگ جائے گی. تو کثرت کلام بھی ہو رہا ہے اور ذکر کی عادت بھی نہیں ہے، دل تو ایسا سخت ہو کہ بالکل خراب ہو جائے گا، مردہ ہو جائے گا دل. بات سمجھ رہے ہیں؟ آگے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وقاه اللہ شر ما بین لحییہ وشر ما بین رجلیہ دخل الجنة. رواہ الترمذی وقال حدیث حسن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وقاه اللہ شر ما بین لحییہ، جو اللہ پاک نے بچا لیا، محفوظ کر لیا جس شخص کو اس چیز کے شر سے، اس عضو کے شر سے جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان. اور وشر ما بین رجلیہ ای وقاه اللہ شر ما بین رجلیہ، اور جس کو اللہ پاک نے بچا لیا شر سے، اس عضو کے شر سے بچا لیا جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ. دخل الجنت، ایسے شخص جنت میں داخل ہو گیا، گویا جنت میں چلا گیا، جنت میں داخل ہو گیا. اسی مفہوم کی حدیث پیچھے آپ حضرات پڑھ چکے ہیں ریاض الصالحین میں، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، پڑھی ہے نا؟ تھوڑا سا فرق ہے. یہاں پر یہ فرمایا کہ جس کو اللہ پاک نے بچا لیا، اللہ پاک نے بچا لیا ان دو اعضاء کے شر سے، زبان کے شر سے اور شرمگاہ کے شر سے. شرمگاہ کے شر سے انسان مقصد یہ ہے کہ شہوات کے فتنے میں پڑ جائے. شہوات کا فتنہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. انسان شرمگاہ کے گناہ میں پڑ جائے
یہ بہت بڑا، اور زبان کا فتنہ یہ اس سے بھی بڑا فتنہ ہے. اس لیے کہ یہ بات یاد رکھیے کہ شرمگاہ کو غلط استعمال کرنا ہے، شرمگاہ کے گناہ میں پڑنا ہے بھی بہت بڑا گناہ ہے. لیکن یہ انسان اتنا آسانی سے کر نہیں سکتا، ہر جگہ کر نہیں سکتا، ہر انسان کر نہیں سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ انسان کرے گا جو موقع دیکھے گا، موقع محل دیکھے گا، طاقتور انسان ہو، بڑا ہو، چھوٹا بچہ نہ ہو. لیکن زبان ایسی چیز ہے نا، زبان کے گناہ میں چاہے بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے، بالغ ہے نابالغ ہے، مرد ہے عورت ہے، گھر میں ہے مسجد میں ہے، دکان پہ ہے باہر ہے، زبان کا گناہ انسان ہر وقت کر سکتا ہے. یہ اس سے بھی خطرناک ہے، وہ بھی خطرناک ہے، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ دو اعضاء عام طور پہ، ویسے یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی اعضاء کے گناہ جو ہے معمولی ہے، نہیں، ان دو کو خاص اس لیے ذکر کیا. عام طور پر انسان ان دو اعضاء کے گناہ میں زیادہ مبتلا ہوتا ہے، اور یہ دو اعضاء انسان کو زیادہ گناہ کے اندر مبتلا کرتے ہیں. ایک شہوات، نفسانی شہوات، وہ شرمگاہ کے گناہ میں مبتلا کر لیتے ہیں، اور دوسرا کثرت کلام، یہ بولنا. کتنے گناہ ہم زبان سے کر لیتے ہیں، جب بولنے لگتے ہیں کوئی نہ کوئی گناہ تو ہم کر لیتے ہیں. اور اتنی حساس بات ہے، اوپر آپ حضرات کے سامنے آیا نا کہ بعض جملے تو وہ ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ناراض ہو کر جہنم کا فیصلہ کر ہی دیتے ہیں. کتنی خطرناک بات ہے. اور اسی لیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نا، جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ان دو اعضاء کی حفاظت کی ضمانت اگر کوئی دے گا. تو معمولی بات نہیں ہے، یہ بات سمجھ گئے؟ تو حدیث تو ہم نے یہیں تک پڑھنی تھی آج، لیکن ان حدیثوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ زبان کو بہت زیادہ محفوظ رکھے. اور دیکھیں زبان اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے. میں نے اس دن عرض کیا، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. دنیا میں ہم چیز استعمال کرتے ہیں بغیر فیس کے، اجرت کے، بل کے، کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے معاوضے کے بغیر. اللہ پاک نے اتنے قیمتی اعضاء، صبح میں نے بنات کے سبق میں عرض کیا، اتنے قیمتی اعضاء دیے ہیں. کوئی آپ سے کہے یار میں آپ کو 1 کروڑ روپے دیتا ہوں، یہ زبان جو ہے نا یہ کاٹ کر مجھے دے دو، میں اپنے استعمال میں لے آؤں، آپ کوئی دے گا؟ 1 کروڑ روپے لے کے دیں گے آپ؟ نہیں دے گا. نہیں، کروڑ نہیں، میں کہتا ہوں کہ ارب خرب بھی اگر سلیم الفطرت انسان ہے وہ نہیں دے گا. تو صرف ہماری یہ زبان اربوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے. اسی طرح آنکھیں لے لیں، کان لے لیں، ناک لے لیں، باقی اعضاء لے لیں، اتنے قیمتی اعضاء ہے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ان اعضاء کی قدردانی کر لینا، اور اس کا شکر یہ ہے. دیکھیں اللہ پاک نے ہم سے کچھ اور نہیں مانگا، اللہ پاک نے کتنے قیمتی اعضاء دیے، اور کوئی مطالبہ نہیں ہے. مطالبہ یہ ہے کہ ان اعضاء کو گناہ میں استعمال مت کرو، بس ان کو گناہ میں استعمال مت کرو. باتوں پہ پابندی تو نہیں لگائی نا، وقت مقرر کیا اللہ پاک نے، بھئی صبح بات کرنی ہے اس وقت سے اس وقت تک کرنی ہے، اس وقت سے اس وقت تک نہیں کرنی. ہوتا ہے نا آج کوئی بھی چیز انسان استعمال کرے، یا تو کوئی اصول اور قانون ہوں گے، یا آپ کے پاس بل اور پیسے آپ کو دینے پڑیں گے. اللہ پاک کی ہم زبان میں کوئی ایسی خرابی آ جاتی ہے، بولنے پہ قادر نہیں ہے. ہم نے اس نعمت کی قدردانی کی آج تک. بس ہم سے یہ تقاضا ہے کہ اللہ پاک کی دی ہوئی اس نعمت کو غلط استعمال نہ کریں، اس کو گناہ کے کسی کام میں استعمال نہ کریں. ہم بس ہم اس پر ہی صرف عمل کر لیں کم از کم، کہ اس زبان کو، ان اعضاء کو گناہوں سے بچا لے، گناہوں میں استعمال نہ کریں، اس کی قدردانی کر لے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پرچہ لے آئے، ایک اعلان سن لیں. چھٹیوں سے متعلق، چونکہ آج منگل ہے اور بدھ جمعرات کو سبق نہیں ہوتا، تو آپ حضرات کی تعطیلات کا آغاز بس ہو گیا آج سے. ٹھیک ہے، آپ حضرات کی تعطیلات، چھٹیوں کا آغاز ہو گیا کل سے، اور چھٹیاں ہوں گی 22 ذی الحج بمطابق 22 جولائی بروز جمعہ تک. اسباق کا آغاز کب سے ہوگا؟ 23 ذی الحج 1423 ہجری بمطابق 23 جولائی 2022 عیسوی بروز ہفتہ. دوبارہ اسباق کا آغاز کب ہوگا؟ 23 ذی الحج 23 جولائی بروز ہفتہ. اب یہ اعلان ہم اس نوٹس بورڈ پہ لگا رہے ہیں، مزید تسلی کے لیے آپ حضرات جاتے ہوئے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. اور جو 1 منٹ آن لائن بھی چونکہ خواتین و حضرات سن رہے ہیں، تو یہ اعلان اس لیے بھی مقصود ہے تاکہ ان تک بھی اطلاع پہنچ جائے کہ 7 ذی الحج سے تعطیلات کا آغاز ہو رہا ہے، 7 جولائی سے یعنی کل سے، اور 22 ذی الحج یعنی 22 جولائی تک چھٹیاں چلیں گی. 23 ذی الحج 23 جولائی ہفتہ سے دوبارہ اسباق کا آغاز ہوگا. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آن لائن والے جی ہاں اعلان ہو گیا، یہ بات ہو گئی کہ آن لائن والے بھی چھٹیوں کی اس ترتیب کو نوٹ فرما لیں. باقی جتنے گروپ بنے ہوئے ہیں ان سب پر انشاءاللہ چھٹیوں کے اعلان کو بھیج دیا جائے گا. بس یہ درخواست ہے کہ چھٹیوں میں اپنے اس سبق سے غفلت نہ برتیں. کتابیں چونکہ آپ کے پاس ہیں، روزانہ وقت نکالیں 1 گھنٹہ کم از کم، یہ بلکہ یہی جو وقت نہیں ہے تو عشاء کے بعد، اور اپنا مطالعہ کریں. ٹھیک ہے، السلام علیکم.